سورہ یوسف. اور کمال تو یہ ہے موسیٰ وغیرہ کے داستان کئی سوروں میں ہے، یوسف اور یعقوب کی یہ داستان صرف ایک سورے میں ہے مگر پوری تفصیل کے ساتھ. آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بابا یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بابا میں نے 11 ستارے، چاند اور سورج، ان کو دیکھا ہے خواب میں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ بالکل عجیب طرح کا خواب ہے، تو ہم آپ تو نہیں سمجھ پائیں گے، مگر حضرت یعقوب نبی ہیں، وہ پورا سمجھ گئے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے. تو تعبیر تو نہیں بتائی کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اتنا کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بتانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ بھائیوں کو پتا چلے گا تو یہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا خبردار اپنے بھائیوں کو تو بتانا مت. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، قرآن کا یہی کریں گے، بدماشی بھائی لوگ کریں گے، لیکن بیک میں کون ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. اس کا مطلب ایک بات طے ہو گئی، کبھی کبھی ہم لوگ بھی شیطان کا آلہ کار بن جاتے ہیں. کل 12 بیٹے تھے جناب یعقوب کے، جس میں 11ویں نمبر پر تھے جناب یوسف اور 12ویں نمبر پہ تھے جناب بنیامین. 2 وجہ ہیں ان پر خصوصی توجہ کی. ایک تو جناب یوسف بنیامین دونوں ایک ماں سے تھے، سگے بھائی ہیں. یوسف اور بنیامین کی والدہ جن کا نام تھا راحیل، ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس اعتبار سے یہ دونوں سب سے چھوٹے بھی اور دونوں بغیر ماں کے یتیم ہیں. دوسرے بقیہ کے مقابلے میں جو بڑے والے ہیں یوسف بڑے ہونہار ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ باپ کی توجہ بولیے ہوگی. لَكُلَهُ الذِّئْبُ، ہم نہیں جانے دیں گے، اس لیے مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. یہاں آ کے پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کبھی غلط لوگوں کے سامنے شبہ کا اظہار مت کیا کرو. انہوں نے پلان تو بنا لیا تھا کہ یوسف کو مار دینا ہے، لیکن ان کی سمجھ میں بہانہ نہیں آ رہا تھا. جیسے ہی یعقوب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، کہے یار یہ بہترین بہانہ تو یہی ہے. اور بہرحال صاحب دنیا بھر کا ہو لے گئے. اب وہاں کپڑے اپنے بیچارے کو ننگا کر دیا بھائی کو. بھائی نے ایک اس میں سے اس کو کچھ ترس آ گیا، اللہ جس کو چاہے رکھے، کہنے لگا لا تقتلوا یوسف، چھوڑو یار مارو مت. مقصد یہی ہے نا کہ باپ سے دور ہو جائے، تو ایسا کرتے ہیں کسی کنویں وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں. یلتقطہ بعض السیارہ، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ افلہ آئے نکال لے جائے تو لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، وہ سانپ بھی مر جائے گا، ہمارے اوپر قتل کا گناہ بھی نہیں ہوگا اور یہ ہٹ بھی جائے گا. یہ سب کی سمجھ میں آ گیا، کنویں میں ڈال دیا. اب گھر کیسے جائیں؟ ایک بھیڑ لی، بکری لی، اس کو ذبح کیا، اس کا سارا خون یوسف کے کپڑے تو اتار چکے تھے، کرتے میں لپیٹا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو روتے بلکتے آئے، بابا ہم لوگ جو ہے وہ جو کھیل رہے تھے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، یوسف کو ہم نے کہا بھائی دیکھو سب کپڑا وپڑا ہمارا، ہم لوگ ذرا سا ٹورنامنٹ کر لیں. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ہم لوگ اس میں لگے تھے اور بھیڑیا آ کے کب کھا گیا ہم سمجھ ہی نہیں پائے، کیا بتائیں. یہ دیکھیے خون. جناب یعقوب نے دیکھا، اچھا یہ دماغ میں نہیں آیا بھائی کہیں کچھ کھروچ وروچ تو آئے گی، کپڑا کہیں سے تو پھٹے گا. انہوں نے تو سیدھے سیدھے اتار لیا اس کو. تو جناب یعقوب نے کہا کتنا شریف بھیڑیا تھا بھائی کہ یوسف کو کھا گیا اور کپڑے پر آنچ نہیں آنے دی اس نے. نبی ہے، زبان سمجھتا ہے جانوروں کی. طلب کریا سارے بھیڑیوں کو اسے لا دے کے
تم میں سے کس نے کھایا میرے بچے کو؟ بھیڑیے بول پڑے صاحب ہم پر اولاد انبیاء کا گوشت حرام ہے۔ تو اب ان دو چیزوں کی وجہ سے ایک بات کنفرم ہے کہ ان کے جو ہے وہ بتائے ہوئے چیز پر یعقوب کو یقین نہیں تھا، یہ تو پکی بات ہے۔ اب جناب یعقوب فریاد کرتے رہے صحیح بتا دو، صحیح بتا دو، کیا کیا؟ اچھا اگر کہیں کسی کیس میں 10 لوگ شامل ہوں تو 1 سال 2 سال 1-2 پھوٹ جاتے ہیں، ہمیں یہ کمبخت 25 سال تک ایک نہیں ٹوٹا۔ کچھ ترس نہیں آیا ان سبوں کو اپنے بوڑھے باپ پر بھی۔ خیر کسی صورت سے صبح ہوئی، اب یہ سب چلے گئے، یار دیکھیں کیا ہوا، مر گیا زندہ ہے۔ تو اس کنویں کی طرف گئے تو دیکھا جو ہے وہ ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، تو وہ بیک میں کسی جھاڑی میں چلے گئے۔ اب وہاں سے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، تو اب قافلے والوں نے ڈول ڈالی پانی کے لیے۔ جیسے ہی وہ ڈول اندر پہنچی، بڑی رہی ہوگی، تو جبریل آ گئے، کہنے لگے یوسف بیٹھ جاؤ اسی میں۔ تب پانی کا ویٹ الگ ہے، لڑکے کا ویٹ الگ، بہرحال نکلا۔ اب قرآن کہتا چیخا بھائی یا بشرا ھذا غلام، غلام یعنی لڑکا، غلام کے کئی معنی ہے، اس میں ایک معنی لڑکا بھی ہے۔ یہ دیکھو یہ تو لڑکا نکلا۔ ابھی یہ لوگ کون ہو کیا ہو، تب تک یہ بھائی لوگ آ گئے، یہ لڑکا کہاں ملا تم کو؟ کیوں؟ ہم کو کنویں سے ملا ہے۔ کہا کنویں نہ کنواں، ہمارا یہ غلام تھا بھاگ گیا ہے، ہم لوگ ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ تو دیکھیے عقل مندی یہ ہے کہ سفر میں زیادہ ایٹھنا نہیں چاہیے۔ لوکل لوگ پتہ نہیں کتنے مضبوط ہو کیا ہو، ابھی پیٹ پاٹ ڈالیں گے۔ تو ان سبوں نے عقل مندی کی ٹھیک ہے صاحب آپ کا لے جائیے۔ اب یہ پھنس گئے کہ یار اسی لیے تو کنویں میں ڈالا تھا کہ دور ہو جائیے، پھر بات کہنا نہیں آپ نے نکالا ہے، ہم بھی عاجز ہیں اس کمبخت سے، کچھ پیسے دے دو۔ دنیا میں اتنے گندے بھائی نہیں ملیں گے آپ کو۔ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اپنے بھائی کو، باپ کی اولاد کو چند سکوں میں بیچ دیا، گنتی کے چند سکوں میں۔ قرآن میں عدد نہیں ہے، روایت کہتی ہے 30 درہم میں بیچ دیا، اور پیسہ جیب میں رکھا، 10 لوگ ہیں نا، 3-3 روپے پڑے، مگر بیچ دیا۔ اب ان کو چھوڑیے، ادھر کیا ہوا بھی آتے ہیں۔ ان کو خرید کے یہ لوگ لے کے چلے، مصر پہنچے۔ مصر کے بازار میں بھئی ان کا تو 30 روپیہ لگا، پیسہ نکلنا چاہیے نا، ان کا کاروبار ہی یہی ہے۔ انہوں نے جناب یوسف کو، اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، بیچ دیا۔ خریدا کس نے؟ عزیز ہے، عزیز ہے۔ دیکھیے مصر میں 2 پوسٹ ہیں، ایک ہے فرعون، یہ الگ الگ، جیسے ایرانی بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ کسرا، روم کے بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ قیصر، مصر کے بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ فرعون۔ یہ پوسٹ کا نام ہے فرعون، آدمی کا نام نہیں ہے۔ موسیٰ کے زمانے والا فرعون الگ ہے، اور یہ یوسف کے زمانے والا فرعون الگ ہے، یعنی بادشاہ۔ بادشاہ کے بعد جیسے آتا ہے ہمارے ہاں وزیر اعظم یا پرائم منسٹر، نیکسٹ ٹو بادشاہ، اس کا نام ہے اس زمانے میں عزیز۔ عزیز یعنی پرائم منسٹر، عزیز مصر یعنی وزیر اعظم۔ تو خریدا کس نے؟ عزیز مصر نے، پوتیفار نام تھا ظاہر اس کا۔ لے کے گئے، اب وہاں رہنے لگے۔ یہ یوسف کون ہے؟ یوسف کے باپ کا نام بولیے یعقوب، یعقوب کے باپ کا نام اسحاق، اسحاق، اسحاق کے باپ کا نام حضرت ابراہیم، شیخ الانبیاء۔ یوسف کسی چھوٹے موٹے خاندان کے نہیں ہیں، ابراہیم کی نسل کے ہیں، ہے نا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ آگے پیچھے بولیے، اور بولو نا یار۔ سید تقی رضا۔ یہ سید کہاں سے چلے؟ رسول اللہ۔ رسول اللہ کس کی نسل میں ہے؟ اسماعیل۔ اسماعیل کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم۔ تو ابراہیم کے بعد 2 ہوئے، ایک اسماعیل جس سے رسول اللہ اور آپ لوگ آئے، دوسرے بھائی اسحاق۔ تو اب یوسف کس کی نسل میں ہے؟ اسحاق کے۔
اور آپ لوگ کس کی نسل میں ہیں؟ اسماعیل کی. تو اس کا مطلب سید اور یوسف یہ لوگ چچیرے بھائی ہیں سب. لیکن اتنے بڑے گھر کا آدمی کہاں چلا گیا؟ غلام. کام کر رہے ہیں. دھیرے 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 دھیرے، اب آپ ہم کو بدتمیز مت کہیے، میں صرف آیتیں پڑھوں گا بقیہ نہیں. دھیرے 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 بڑے ہونے لگے. اب قرآن کہتا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. پھر عشق کرنا شروع کیا اسی نے جس کے گھر میں تھے. قرآن نے نام نہیں لیا. وراودته التي هو في بيتها، اس نے ان سے مراودہ کیا، عشق شروع کیا جس کے گھر میں تھے. اور ایک دن تو یہ ہو گیا کہ وغلقت الابواب، سارے دروازے بند کر دیے گئے. وقالت حیت لک، مطالبہ گناہ ہوا. قال معاذ اللہ، ہم نہیں کر سکتے یہ سب. یہاں تک بات پہنچی. اب جب مطالبہ گناہ ہوا، یوسف اکیلے، زلیخا. جبریل آ گئے، کہنے لگے کیا خیال ہے یوسف صاحب، کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت یوسف نے کہا ارادہ کیا ہے یار جبریل، میں گناہ تھوڑے کروں گا. کہا تب بھاگیے. کہا کہاں بھاگے، دروازہ بند ہے. 7 دروازے تھے. جبریل نے کہا یوسف بھاگو. کہ کیسے بھاگے، دروازہ بند ہے. کہ تم بھاگو تو. اچھا زلیخا کے دماغ میں نہیں کہ یوسف بھاگ سکتے ہیں. 7 دروازے بند ہیں، کہاں بھاگ کے جائیں گے، بھاگو. یوسف نے دوڑ لگا دی. جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے، ہاتھ لگایا، کھل گیا. کچھ سمجھے قرآن نے کیا جو ہے وہ پیغام دیا ہے؟ کہ ہم اس کو نہیں مانتے. کیا بتائیں پھنس گئے تھے، کیا بتائیں مجبور ہو گئے تھے. کہ ہم اس کو نہیں مانتے، تم بھاگو، ہم دروازہ نہ کھولیں تو کہو کہ تم تو بھاگو. اچھا عورت چاہے جتنی تیز دوڑ لے، نوجوان لڑکے کے مقابلے میں تو نہیں دوڑ پائے گی نا. اچھا ایک تو اس کے دماغ میں نہیں کہ بھاگ سکتے ہیں، تو ایک ڈسٹنس ہو گیا جناب یوسف میں اور زلیخا میں. دروازے پہنچے، کھل گیا. 1 2 3 4 5 6 7ویں پہ آئے اور وہ ڈسٹنس بنا ہوا. 7واں دروازہ ہاتھ لگا رہے، کھل ہی نہیں رہا ہے. اب وہ دھیرے دھیرے، اب یہ تو رک گئے، ادھر سے وہ دوڑی چلی آ رہی تو ڈسٹنس کم ہونے لگا. کرکٹ کھیلا ہے کبھی؟ کوئی ہے کرکٹ والا؟ آپ نے کھیلا کبھی؟ تو کیچ ہم کو بھی نہیں آتا، نہ کھیلا ہے کبھی، لیکن دیکھ لیتے ہیں کبھی کبھی. تو معلوم ہوا گیند وہ گر رہی ہے اور فیلڈر یہاں ہے، تو کیا کرتا ہے نا، اس لیے کہ دوڑ کے نہیں پہنچا، یوں کرتا ہے. یہی لگتا ہے زلیخا نے کیا کہ اب وہ یوسف وہاں یہاں پہنچی، تب تک وہ دوڑ کے جھپٹا مارا. جیسے ہی ہاتھ یہاں پڑا، دروازہ کھل گیا. سمجھ گیا؟ یوسف آگے، اب یہ تو بیچاری یوں ہے، بڑھ سکتی نہیں، پوری قمیص پیچھے سے پھٹ گئی. کچھ سمجھے؟ گھبرائیے مت. اگر 2 منٹ کے لیے دروازہ نہ کھلے، کبھی کبھی اللہ بند کرتا ہے کسی آگے کی مصلحت کے لیے. ابھی سمجھ میں آئے گی بات. گھبراؤ مت. اگر کچھ دیر کے لیے پریشانی آ گئی ہے، وقتی پریشانی، خدا شاید آگے کام ہے. ابھی بتاتا ہوں کیسے کام ہے. اب صاحب دروازہ کھل گیا. جیسے ہی دروازہ کھلا، قرآن کہتا ہے وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. ادھر دروازہ کھلا، ادھر سامنے سے زلیخا کا شوہر. کیا ہو رہا ہے بھیا یہاں؟ اب جب تک جناب یوسف کچھ کہیں بول پڑی. ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. کیا سزا ہے اس آدمی کی جو تیری بیوی پر غلط نگاہ رکھے، سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دے یا سخت سزا دی جائے. اب حضرت یوسف ہکا بکا، ارے یہ کیا الٹا چور. قرآن نے بس اتنے ہی نقل کیا، حضرت یوسف اتنے ہی کہہ پائے.
یا نفس راودتنی عن نفسی. ہم نے کچھ نہیں کیا, سب اس کی. اب یوسف کہہ رہے ہیں اس کی حرکت, یہ کہہ رہی یوسف کی حرکت. اب کیا ہو؟ شوہر نے اس کے کہا بھیا گواہ ہے تمہارے پاس کوئی؟ تو پیسے والوں کو گواہ کی کہاں دقت. کہا اچھا اور ایک بات بتائیں, گواہی میں جو گزری ہے ذرہ برابر جھوٹ نہیں ہے. کمال یہ ہے ایک دم سچی بات اس نے کہی ہے, لیکن اس بات کا مقصد کیا تھا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. لہذا جتنے لوگ کچہریاں جاتے ہیں نا گواہی دینے کے لیے, ہم نے کوئی لفظ جھوٹ نہیں بولا, نہیں بولا, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن آپ کے اس کہنے سے اگر کچھ الٹا ہوا تو یہاں تو آپ جواب دے دیں گے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولا, لیکن قیامت میں سوال ہو جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا تھا. کوئی گواہ ہے تمہارے پاس کا؟ یس لاؤ. تو اس نے اپنی ملازمہ کو تو بتاؤ بھائی پورا قصہ. اب وہ جو کہہ رہی ہے سب سچ ہے. کہنے لگی صاحب وہ جو آپ کے رشتہ دار آئی ہیں ان کا جو بچہ گود کا ہے وہ آج روئے جا رہا تھا, اور یہ صحیح ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ ادھر سے گزرے تو وہ اس کمرے میں چلے گئے جس میں بچہ رو رہا تھا. انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, وہ چپ ہو گیا. یہ بالکل صحیح بات ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ وہاں سے نکلے, میڈم کے کمرے میں چلے گئے. نکلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہی ہے, اس میں کہیں سے کچھ جھوٹ ہے, لیکن گواہی یوسف کے خلاف ہو گئی. لیکن اسی گواہی میں یوسف نے کہا جو بچہ چپ ہو سکتا ہے میری وجہ سے وہ بول بھی سکتا ہے. ہائے میرے پاس بھی گواہ ہے, لاؤ. کہ وہی بچہ جس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے. تو پہلے تو وہ عزیزے میں پاگل بچہ کیا بولے گا, لیکن زلیخا کی گواہی تو گزر چکی تھی, تو وہ تو 20 ہے نا. ارے لانے دیجئے, یہ بھی اپنی حسرت پوری کر لیں. ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے. خیر صاحب وہ بچہ آیا, یوسف قریب آئے اس بچے سے, اور یوسف نے کہا دیکھو ہمارا گواہ وہ ہے, وہ خالی گواہی دے گا, اس کو اس سے مطلب نہیں کس کے حق میں دے رہا کس کے خلاف, اس کو پتہ ہی نہیں, خالی وہ بولے گا. بولو. قریب آئے, قبول قدرت الہی سے بچہ بول پڑا. اب آیت یہ ہے ان کا نا, اب دیکھیے وہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا تھا. ان کا نا قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو تو یہ سچی ہے, یہ آدمی جھوٹا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ, اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو یہ جھوٹی ہے, یہ سچا ہے. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, اب جو دیکھا گیا تو قمیص واقعاً پیچھے سے پھٹی تھی. اب سمجھے وہ 7واں دروازہ کیوں نہیں کھل رہا تھا. وہ 2 منٹ کی تاخیر یوسف کی نجات کا ذریعہ بن گئی.